السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ خود اللہ تعالیٰ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی اسی طرح کہی تھی، یعنی جس طرح انہوں نے کہی ہے اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے، ان کی سی بے سر و پا بات، ایسی بات جس کی کوئی جو ہے وہ سر اور پاؤں نہ ہو۔ ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب با محاورہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وقال، اور کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو لا یعلمون، کچھ نہیں جانتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا، کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ، اللہ، او یا تأتینا، آتی ہمارے پاس، آیا، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قالا، کہیں، الذین، ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، مثلا، جیسی، قولہم، ان کی بات جیسی، تشابہت، ملتے جلتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں، الآیاتی، نشانیاں، لقوم، قوم کے لیے، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، یعنی ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے؟ تو اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ اب تک اہل کتاب کی بکواسات کا ذکر تھا، اب خالص مشرکین کے بیہودہ گفتار کا تذکرہ ہے، یا اس سے پہلے اہل کتاب اور خالص مشرکین کی مشرکہ باتیں بیان کی گئیں، اب خالص جہلائے مشرکین کے اقوال کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیت میں کفار کی ان باتوں کا ذکر کیا گیا جو توحید کے خلاف ہیں، اب ان کی اس گفتار کا سلسلہ ہے جو نبوت کے مخالف ہیں۔ تیسرا تعلق، پہلے فرمایا تھا کہ کفار نے رب کی بعض مخلوق کو اتنا بڑا یا اتنا بڑھا لیا ہے کہ اسے خدا کا بیٹا مان لیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھ لیا ہے، اتنا بڑھا لیا ہے کہ ہم رب سے کلام کرنے کے لائق ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں شان نزول کی 3 وجوہ ہیں، یعنی 3 فرقوں کے مختلف اوقات میں سوالات کے بعد آیہ کریمہ نازل ہوئی، جو تمام واقعات مجموعی طور پر اس آیہ کریمہ کا شان نزول ہیں۔ نمبر 1، مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں کہا کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین میں سے چشمے جاری کر دو، جس طرح کہ قرآن میں ہے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا،
کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے یا نہیں لاتے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں۔ اسی طرح مشرکین نے یہ کہا کہ ہماری طرف فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے یا ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں لیتے۔ اسی طرح ان مشرکین نے یہ بھی کہا کہ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، ہمارے ساتھ رب کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ ان مشرکین کے اس قسم کے سوالات اور ایمان نہ لانے کے لیے بہانے تراشنے پر اور ان مطالبات پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ یہ جو ابھی میں نے قول بیان کیا ہے اس کو امام قتادہ نے، سدئی نے، حسن بصری اور کئی حضرات نے بیان کیا اور زیادہ مفسرین نے بھی یہی بیان کیا۔ اب دوسرا قول شان نزول کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے، دوسری وجوہ اس آیہ کریمہ کے نزول کے متعلق یہ قول ہے کہ یہود نے یہ کہا۔ پہلا تھا مشرکین نے، اب دوسرا یہود نے یہ کہا۔ اس پر دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ بے شک رافع بن خزیمہ یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قال لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کنت رسولا من عند اللہ تعالی، کہ اگر آپ اللہ کی جانب سے رسول ہیں، فقل للہ یکلمنا حتی نسمع کلامہ، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں کہ ہمارے ساتھ کلام کرے، ہم اس کے کلام کو سنیں، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے کہنے پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ یہود بھی اس قسم کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب کے نازل کی جاتی ان پر کتاب آسمان سے، تحقیق انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر سوال کیا تھا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے ایک مرتبہ ہی آسمانوں سے کتاب نازل ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی کہ ایمان لانا تو ان کا مقصد ہی نہیں، ان کا کام تو صرف بہانے تراشنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب ایک مرتبہ ہی نازل ہوئی، اگر ان کے آباء و اجداد ایمان لانا چاہتے تو ایک مرتبہ ہی تمام کتاب کے نازل ہونے پر ایمان لے آتے، لیکن وہ کہنے لگے ہم تو اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ظاہر طور پر نہ دیکھ لیں۔ تو یہ دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ نصارہ نے کیا تھا، ان کے سوال پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اور صحیح یہ ہے کہ مشرکین نے سوال کیا اور یہود نے بھی یہی سوال کیا اور نصرانیوں نے بھی یہی سوال کیا، تو آیہ کریمہ کا نزول ہوا۔ لہٰذا تمام واقعات مجموعی طور پر اس آیہ کریمہ کا شان نزول ہیں۔ اب جو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے تھے، تو اس سے مراد مشرکین ہوں تو ان کو بے علم جاہل کہنے کی وجہ حقیقی طور پر پائی جائے گی، کیونکہ ان کے پاس نہ کتاب تھی اور نہ ہی وہ کسی نبی کے اتباع کرنے والے تھے۔ اور جب اس سے مراد یہود یا نصارہ ہوں تو ان کو بے علم اور جاہل کیوں کہا گیا، حالانکہ وہ کتاب کا علم رکھتے تھے، اور یہود موسیٰ علیہ السلام اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، تو ان کو بے علم کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ علم رکھنے کے باوجود جاہل بنے بیٹھے تھے۔ اور صحیح یہ ہے کہ وہ علم کے تقاضے کے مطابق جب عمل نہیں کر رہے تھے تو وہ جاہل ہی تھے، کیونکہ ان دونوں فرقوں کے علم کے مطابق اور ان کی کتابوں کے تقاضے کے مطابق چاہیے یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب تسلیم کریں۔ جب انہوں نے یہ نہ کیا تو جاہل ہی تھے۔ آگے یہ جو اللہ نے فرمایا لولا یکلمنا اللہ، یعنی ان کا قول ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی وہ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا کہ بے شک تم اس کے رسول ہو، یا وہ ہمارے ساتھ اس طرح کلام کرے جیسے ملائکہ سے کرتا ہے، یا وہ ہماری طرف وحی نازل کرے۔ تو ان کا یہ کلام تکبر پر مبنی تھا، ان کا یہ والا کلام کہ لولا یکلمنا اللہ، اور وہ اپنے خبیث نفسوں کو فرشتوں اور انبیاء کرام کی مقدس ذاتوں کی طرح سمجھنے لگے، یا یہ بات وہ سمجھ سکے کہ ہم میں یہ اہلیت ہی نہیں کہ ہم
رب ہمارے ساتھ جو ہے وہ کلام کرے۔ انہوں نے یہ بات سمجھی ہی نہیں۔ اگر وہ سمجھ سکتے کہ ہمارے اندر یہ اہلیت ہی نہیں کہ رب ہمارے ساتھ کلام جو ہے وہ کرے اور ہم اس کے کلام کو سن سکیں، تو پھر وہ یہ بات نہ کرتے۔ لیکن ان کے اندر جو ہے وہ ایک تکبر آ گیا تھا، ایک رعونت آ گئی تھی۔ اور اگلے یہ جو الفاظ ہیں، او تأتینا آیا، یہ آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی، یعنی ہمیں کوئی نشانی مل جاتی جو تمہاری صداقت پر وہ دلالت کرتی، وہ دلیل ہوتی، تو خیال رہے ان کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، تکبر کی وجہ سے تھا۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آ جاتی، یہ انکار کی وجہ سے تھا۔ انکار کی دو وجہ تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کو معاذ اللہ گھٹیا سمجھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عناد کی وجہ سے انہوں نے نشانیوں کا سرے سے انکار ہی کر دیا کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نشانی آئی ہی نہیں ہے۔ تو ان کی جو ہے وہ نادانی پر تعجب ہے۔ تو ان لوگوں کی حماقت اور نادانی پر تعجب ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو عظیم سمجھا جو حقیقت میں گھٹیا تھے، کیونکہ کفار تو جانوروں سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو اصل میں عظمت رکھتی ہیں انہوں نے جو ہے انہیں گھٹیا سمجھا۔ اب آگے یہ جو قول ہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں سے پہلے لوگوں نے بھی ان کے قول کی طرح ہی جو ہے وہ بات کہی تھی، یعنی ان لوگوں نے بھی پہلے لوگوں کی طرح کلام کر کے وہی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جو ان کے مقاصد تھے، کیونکہ ان کا اس قسم کا کلام عناد، سرکشی، اپنی دنیاوی خواہشات پر مبنی تھا۔ یہ سیدھی راہ کو حاصل کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل مشابہ ہو گئے۔ یہ ان لوگوں اور پہلے لوگوں کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے۔ اور وجہ مشابہت کیا تھی؟ کیوں ایک دوسرے کی وجہ سے ایک دوسرے جیسے ہو گئے؟ ان لوگوں اور پہلے لوگوں کے دل جو ہے وہ اندھا پن، عناد، سرکشی اور دل کی سختی یعنی قساوت پہ ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ بظاہر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے پہلے لوگوں کی طرح سوال کیا، ان کی طرح مطالبہ کیا، تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ان کی زبانیں مشابہ ہو گئیں، ان کا کلام مشابہ ہو گیا، لیکن کہا یہ گیا کہ ان کے دل مشابہ ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ کیا خوب مصنف نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت علامہ مولانا عبد الرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نجوم الفرقان میں کہ بے شک ہر شخص کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ جس شخص کے دل میں کفر ثابت ہوگا اور دل میں سختی ہوگی، قساوت پائی جائے گی، اور دل میں اندھا پن پایا جائے گا، اور دل میں بے وقوفی پائی جائے گی، اور دل میں عناد پایا جائے گا، تو یقیناً اس کی زبان پر وہی کلمات جاری ہوں گے جو ایمان سے دور کرنے کا ذریعہ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے جب آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ غور کر لیا کریں کہ آپ کا کلام کیسا ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والا کلام کیسا ہے، کیونکہ آپ کا کلام جو ہے وہ آپ کے حقیقی طور پر دل کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر دل خبیث ہے تو زبان کبھی پاک نہیں ہو سکتی، اور اگر دل جو ہے وہ پاک ہے تو زبان کبھی خبیث نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق بیان کی نشانیاں ہم نے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو بظاہر یہاں یہ وہم ہوتا ہے کہ نشانیاں تو اس قوم کے لیے بیان کی جائیں جو یقین نہ رکھتے ہوں، جن کو پہلے ہی یقین ہے ان کے لیے نشانیاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یوقنون کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے جو یقین کی طلب کرنے والے ہیں۔ مطلب واضح ہے کہ کسی نشانی کو دیکھ کر وہی ایمان لاتا ہے جو یقین طلب کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور جو شروع سے ہی ذہن میں یہ رکھ لے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نشانی نفع مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے جو حقائق پر یقین رکھتے ہوں اور حقائق میں ان شبہات لاحق نہ ہوں اور وہ عناد بھی نہ رکھتے ہوں۔ تو مطلب واضح ہوا کہ جو شخص نشانیوں کو دیکھ کر بھی انکار کر دے، ان پر طرح طرح کے شبہات پیش کرے، وہ کبھی ایمان لا ہی نہیں سکتا اور نہ ہی وہ یقین کر سکتا ہے، کیونکہ ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کرنے اور نہ ماننے کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اب روشن نشانیوں کا انکار انہوں نے کیوں کیا؟ ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا، وہ ہمیں بتاتا کہ ہم جو ہے
اس رسول کی پیروی کریں، یہ سچا رسول ہے، تو ہم ایمان لاتے۔ تو ان کا یہ کہنا ہی حماقت پر مبنی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، ان کو وحی کے ذریعے خبر دی، رسول کے ذریعے ان سے کلام فرمایا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہی تو ہے۔ تو اسی کلام الہی نے یہ بیان کیا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایسی نشانیاں عطا فرمائیں جو آپ کی رسالت پر دلالت کر رہی تھیں، جیسے قرآن پاک اس وقت اتر رہا تھا۔ آپ کو کتنے ہی معجزات عطا فرمائے، جن میں سے چند بہت زیادہ مشہور ہے، جیسے درخت کا آپ کے پاس چل کر آنا، بیڑیے کا آپ سے کلام کرنا، زہر آلود بھنی ہوئی بکری کے گوشت کا آپ سے کلام کرنا، تھوڑے طعام سے بہت سی مخلوق کو سیر کر دینا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ یہ ساری نشانیاں ایسی تھیں کہ جن کو مشرکین اور یہود و نصارہ سب ہی جانتے تھے۔ پھر ان کا کہنا کہ ہمارے پاس تو کوئی نشانی آئی نہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ انہوں نے سرکشی اور عناد کی وجہ سے انکار کیا تھا، اور یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ نشانیاں کوئی مخفی تھیں یا وہ زیادہ یقین حاصل کرنے کے لیے اور نشانیاں طلب کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس وجہ سے طرح طرح کی جو ہے یہ نشانیاں طلب کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ مشرکین کے فرمائشی معجزات اور مطالبات پورے نہ کرنے کی کیا وجوہ ہیں، کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے یا آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ زمین سے چشمے جاری کر دیں، یا جس طرح کے بھی مطالبات تھے، یہ کیوں پورے نہیں کیے؟ تو اس کی وجہ ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، لیکن اللہ نے ان سے کلام نہیں کیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں، لیکن جاری نہیں ہوئے۔ تو اگر اسی کو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 تک دیکھا جائے تو خوب سمجھ آتا ہے۔ آیت نمبر 90 ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کفار نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک آپ روانہ کر دیں ہمارے لیے زمین میں سے ایک چشمہ، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، چشمہ جاری کر دیں یا ہو جائے آپ کے لیے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، پھر آپ جاری کر دیں ندیاں جو اس باغ میں ہر طرف بہہ رہی ہوں۔ اور آگے فرمایا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ گرا دیں آسمان کو جیسے آپ کا خیال ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو بے نقاب کر کے ہمارے سامنے جو ہے وہ لے آئیں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، یا تعمیر ہو جائے آپ کے لیے ایک گھر سونے کا، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، بلکہ ہم تو اس پر بھی ایمان نہ لائیں گے کہ آپ آسمان پر چڑھیں یہاں تک کہ اتار لیں ہم پر ایک کتاب جسے ہم پڑھیں، اور آپ ان سب خرافات کے جواب میں اتنا فرما دیں کہ میرا رب جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آدمی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے وہ وجوہ بیان کرنی ہے کہ کس وجہ سے ان کے مطالبے پورے نہیں کیے گئے۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک نشانی پیش کر دی، تو وہ ایک مکلف اور انصاف پسند شخص کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے، اور وہ نشانی قرآن مجید ہے جس کی نظیر لانے سے آج تک ساری دنیا عاجز ہے، اور جو شخص کج بحث اور ہٹ درمی یا ہٹ درم ہو اس کے لیے ہزاروں نشانیاں بھی ناکافی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔ اس کی نظیر جو ہے وہ جس طرح کے سورہ عنکبوت میں ملتی ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ
اور کافروں نے کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل کی گئیں؟ آپ کہیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک عظیم کتاب نازل کی ہے جس کو ان پر تلاوت کیا جاتا ہے؟ نمبر دوسری وجوہ، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہوتا کہ ان فرمائشی معجزات کو نازل کرنے سے ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان معجزات کو نازل فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا، علم ازلی کے ذریعے اللہ کو معلوم تھا کہ اگر وہ ان کے مطالبات پورے بھی کر دے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ضد اور بحث کریں گے۔ اور اس کی نظیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر اللہ ان میں کوئی خیر جانتا تو ان کو ضرور سنا دیتا، اور اگر ان کو ان کے اس حال میں سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پیٹھ موڑ لیتے۔ تیسری وجہ کیا تھی؟ جس قسم کے معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان کو پورا کرنے کے بعد عقل کی آزمائش اور ایمان بالغیب کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور یہ چیز اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ ایمان لانے میں عقل کے امتحان کا کوئی دخل نہ ہو اور غیب پر ایمان نہ ہو، کیونکہ جب سب لوگ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے، خدا کو بھی دیکھ لیتے تو پھر ایمان بالغیب نہ رہتا۔ چوتھی وجہ، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی معجزے کی فرمائش کرے پھر اس کے بعد ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک اور ملیہ میٹ کرنے کے لیے آسمانی عذاب نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ وعدہ کر چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آسمانی عذاب نہیں آئے گا۔ اب اگر ان کے مطالبات پورے ہونے کے بعد یہ ایمان نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہ کرتا، تو یہ اس کی سنت کے خلاف تھا، اور عذاب نازل کر دیتا تو یہ اس کے وعدے کے خلاف تھا۔ نمبر 5، جس قدر کثرت کے ساتھ یہ معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے، اگر اتنے کثیر معجزات آ جاتے تو پھر بھی معجزہ نہ رہتا بلکہ عادت اور معمول کے مطابق ایک کام ہو جاتا۔ اس وجہ سے ان کے یہ سارے معجزات یا ان کے ساری جو مطالبات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے پورے نہیں کیے۔ اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا یہ کہ اپنے کو بڑا سمجھنا یہ جہالت ہے۔ عقل مند وہ ہے جو سب سے پہلے اپنا درجہ پہچانے۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم کلامی رب کے مطالبے کو جہالت فرمایا، کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم رب سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جہالت ہے۔ دوسرا فائدہ، بیدار دل کے لیے معمولی اشارہ کافی ہے اور قلب غافل کے لیے کھلے ہوئے معجزات بھی ناکافی ہیں، چونکہ ان کفار کے قلب غافل تھے، انہوں نے اتنی نشانیوں کو نشانی ہی نہ مانا، لیکن قسمت والوں نے صرف سن کر جو ہے وہ قرآن سن کر ایمان قبول کر لیا۔ تیسرا فائدہ، یقین اور ایمان محض اپنی کوشش سے نہیں ملتا، یہ عطائے الہی ہے۔ اس کے بعد اگلا، وسیلہ انبیاء کا انکار کفر ہے، یعنی کوئی آدمی یہ وسیلہ کا انکار کر دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کے بغیر ہم سے ڈائریکٹ کلام کرے تو یہ کفر ہے۔ اور تو جس طرح کہ ان کفار نے رب سے بلا واسطہ ہی کلامی چاہی تھی کہ ہم سے اللہ تعالیٰ بغیر نبی کے ذریعے سے جو ہے وہ کلام کرے، تو جس پر عتاب فرمایا گیا اور فرمایا کہ اتنے بڑھ گئے کہ آپ جو ہے وہ آپ سے مستثنیٰ ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ شان رسالت کی ایک تنقیص کا پہلو نکلتا تھا۔ اور پانچواں فائدہ، جو وسیلہ انبیاء کا منکر ہے وہ نہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے نہ رب کو، تو انسان اگر اپنی مجبوری اور رب کی قہاری کو جانتا ہے تو ایسی غلط خواہش کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں پہ فرمایا لا یعلمون، کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے، وہ جاہل ہیں۔ تو اس آیات سے یہ تمام فوائد ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوئے ہیں۔ اب یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیہ کریمہ کو صحیح طرح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔